مظلوم اور یتیم کی بد دعا سے بچتے رہنا. مظلوم کی بد دعا اور یتیم کی بد دعا بڑے بڑے بادشاہوں کو گرا کے رکھ دیتی ہے، راندہ درگاہ کر کے رکھ دیتی ہے. میمون بن مہران رحمہ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کوئی شخص ظلم کرنے کے بعد معافی کا طالب ہو لیکن معاف کرنے والے شخص کا انتقال ہو گیا ہو اور ظالم معافی مانگ نہ سکا، تو اب اس کو چاہیے ہر نماز کے بعد اس کے لیے مغفرت طلب کرے، تب کہیں جا کر وہ ظلم والے گناہ سے پاک ہوگا. فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ظلم سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ جب انسان اور اللہ کے درمیان ہو تو بڑا ہی رحیم و کریم رب ہے، جس وجہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. اگر اس گناہ کا تعلق ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو تو مظلوم کو راضی کرنے کے سوا چارہ ہی نہیں ہے. ظالم کے لیے مناسب یہ وہ ظلم سے توبہ کرے، دنیا میں مظلوم کو راضی کرے. اگر ظالم اس بات پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے پھر مناسب ہے مظلوم کے لیے بخشش طلب کرے، اس کے لیے دعا کرے، تو امید کی جا سکتی ہے شاید اللہ رب العزت اس کو راضی کر دے، مظلوم کو اس سے چھٹکارا نصیب ہو جائے. کہا جاتا ہے عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شداد تھا، دوسرے کا نام شدید تھا. دونوں ظالم بادشاہ تھے. جب شدید کا انتقال ہو تو شداد بادشاہ بن بیٹھا. اس نے بہت سی آسمانی کتابیں پڑھی تھی اور جنت کی تعریف میں بہت کچھ جانتا تھا، تو اس نے بھی جنت کی طرح زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس کام کے بارے میں بہت سے بادشاہوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پہ ایسی جنت بنانا چاہتا ہوں جس کی صفت اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں میں بیان کی. دوسرے بادشاہوں نے اسے کہا تمام اختیارات تمہارے پاس ہیں، تمام دنیا تیرے اختیار میں ہے. تو اس نے اہل مشرق اہل مغرب کو سونا چاندی اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا. پھر معماروں کو مستریوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا. ان میں سے 300 مستری معماروں کو منتخب کرنے کا حکم دیا اور ہر ایک معمار کے تابع 1000 آدمی ہوں. تو وہ 10 سال تک زمین میں گھومتے رہے. آخرکار انہوں نے ایک اچھی زمین ڈھونڈ لی اور اس زمین پر مختلف قسموں کے درخت موجود تھے اور اس میں نہریں جاری تھیں. تو انہوں نے میل در میل جنت کو سونے اور چاندیوں کی اینٹوں سے بنانے کا کام شروع کر دیا. جب اس کی بنیاد مکمل ہو گئی تو اس میں نہروں کو جاری کر دیا اور اس میں مختلف قسموں کے درختوں کو بویا. ان درختوں کا تنا چاندی کا تھا، ٹہنیاں سونے کی تھیں. اس میں سرخ یاقوت اور سفید بلور سے بلند و بالا محلات بنائے. درختوں کی ٹہنیوں کو موتیوں اور یاقوت سے سجا دیا. نہروں میں جواہرات موتیوں کو شامل کیا. اس کے علاوہ مشک و عنبر کو درختوں اور نہروں میں ڈال دیا. جب اس جنت کی عمارتیں مکمل ہو گئی نا تو اس کے بارے میں اب شداد کو خبر دی گئی. تو اپنے درباریوں کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا. تو بادشاہ اور اس کے عمراء ظلم کے دور پر لوگوں سے سونا اور چاندی لیتے تھے، حتیٰ کہ سونا ختم ہو گیا. صرف 2 درہم ایک یتیم کے تھیلے میں یا اس کی تھیلی میں گلے میں موجود تھے، لیکن اس بادشاہ نے وہ درہم بھی لے لیے. تو اس یتیم نے بچے نے اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کر لیا اور کہنے لگا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو جو تیرے بندوں اور لونڈیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، بندیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اے کمزوروں کی مدد فرمانے والے رب ہماری مدد فرما. تو آسمان کے فرشتوں نے بچے کی دعا پہ آمین کہا. جب ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ باقی تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. تو حضرت جبریل امین نے ان پر آسمان سے چیخ ماری. جنت میں داخل ہونے سے پہلے تمام کو تباہ و برباد کر دیا. اس بچے کی دعا سے فقیر، مالدار اور تمام بادشاہوں کا نشان مٹ گیا. فارسی کا شعر ہے عبرت گیر از زمانہ جواں تا نباشی از شمار مدبراں، کہ اے جوان زمانے سے عبرت حاصل کر تاکہ تیرا شمار ظالموں میں نہ ہو.